آیا نمبر 226 226 آیا ایلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر لیں اپنی عورتوں سے، تربص تو پھر عورتیں انتظار کریں 4 اشہر 4 ماہ، فَإِنْ فَاؤُوا پھر اگر وہ مرد لوٹ آئیں اپنی قسم کھول دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو یقیناً اللہ بڑی بخشنے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کل وضاحت کر دی تھی کہ ایلا کیا ہوتا ہے۔ والمطلقات اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی جائے، یتربصن بانفسہن وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، 3 قروء 3 طہر 3 ماہواریاں 3 پیریڈز جو منتھلی 3 ماہ کہہ لیجئے۔ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، آگے شادی نہ کریں، آگے نکاح نہ کریں، 3 طہر 3 پاکیزگیاں 3 ماہواریوں تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، کتمان کریں، ما خلق اللہ اس چیز کا جو اللہ نے پیدا کر دی، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ہوتا یہ تھا کہ آج بھی یہ ٹینڈنسی ہو سکتی ہے کہ عورت کے رحم میں کچھ ہو اور وہ اسے ڈسکلوز نہ کرے، اس خدشے کے پیش نظر کہ وہ پھر بچہ تو وہ لے لے گا، تو بتانا ہی نہیں، جھگڑا ہی ختم، بچہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تو یہ تو پھر بعد میں جب چیزیں ہوں گی، لیکن فی الحال معاملہ تو وائنڈ اپ ہو جائے گا، اس کا ذکر ہی نہ کریں۔ کیوں کہ شریعت اسلامی میں آپ جانتے ہیں ویسے بھی اولاد جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ باپ کی۔ اسلام کے اندر ماں کا درجہ باپ کے درجے سے 3 لیولز پر فائق تر ہے، 3 درجے زیادہ ہے ماں کا رتبہ باپ کے رتبے سے۔ اسلام کے اندر 3 درجے زیادہ۔ ہم کیوں کہتے ہیں 3 درجے زیادہ ہے؟ کیونکہ ایک حدیث آئی ہے ہمارے سامنے جس میں ایک صحابی رسول پوچھتا ہے کہ اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے اس سے کیا فرمایا؟ تمہاری والدہ۔ اس نے کہا چلیں پھر اس کے بعد، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ تیری والدہ۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا، پھر آپ نے کس کا ذکر کیا؟ تیری والدہ۔ چوتھی دفعہ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے کہا تیرا باپ۔ 3 درجے باپ سے ماں کا رتبہ فائق تر ہے، لیکن یہ ہے اخلاقی اعتبار سے۔ یہ کس پہلو سے ہے؟ اخلاقی پہلو سے۔ لیکن اگر قانونی پہلو دیکھیں گے، لیگل، تو ماں کا کچھ بھی نہیں، ماں کا کچھ بھی نہیں، اولاد ساری کی ساری باپ کی قانونی سطح پہ۔ تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا وہ اسے چھپا دے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں بِرَدِّهِنَّ ان کو لوٹانے کا، رد کرنا لوٹا لینا، ان کو لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، فی ذالک اس معاملے میں، ان ارادوا اصلاح اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا۔ بات کن عورتوں کی ہو رہی ہے؟ جنہیں طلاق دی گئی، جنہیں طلاق دی گئی۔
آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر کہ طلاق آپ نے اگر دے دی تو پھر آپ کے پاس ایک عدت ہے جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور وہ عدت کتنی بتائی گئی ہے؟ 3 ماہ۔ ان 3 ماہ کے دوران شوہر جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اسے لوٹانے کا۔ اگر شوہر کا بس اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، بیوی کے ساتھ تو سکھ تھا، بچے تھے، گھر ایک چل رہا تھا نظام، اور مجھ سے غلطی ہو گئی، اب وہ اصلاح چاہتا ہے، تو اس کے پاس حق ہے، عورت کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ عورت چاہ کر بھی انکار، مرد حقدار ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنی ان پر ذمہ داری ہیں۔ عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنی ان کی ذمہ داری۔ یہ آیت بڑی مس انٹرپریٹ کی جاتی ہے موسٹ آف دا ٹائم۔ موسٹلی ہمارے جو ٹرانسلیٹرز علماء حضرات ہیں انہوں نے بھی یہاں کچھ تھوڑا سا کر لیا ہے، ترجمہ یوں لکھ دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے بھی اتنے حقوق ہیں جتنے ان پر مردوں کے، دونوں کے پیرالل کر دیں، ایسا نہیں۔ یہاں پر ضمیر ہننا ہے، ایک لام کے ساتھ، ایک اعلیٰ کے ساتھ۔ لام آتا ہے رائٹس کے لیے، اعلیٰ آتا ہے ڈیوٹیز کے لیے۔ وَلَهُنَّ، ان کے رائٹس بھی مثل الذی، اسی کے مثل ہیں، علیہن، جو ان پر رسپانسبلٹی، جو ان پر ڈیوٹیز ہیں، بالمعروف، بھلے انداز میں۔ جتنی کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اسی کے پروپورشنیٹ اس کو اتھارٹی بھی دی جاتی ہے، یہ تاکہ آپ اسی کے اتنے ہی رائٹس ہوتے ہیں نا جتنی اس کو ذمہ داری دے دی جاتی۔ آپ ذمہ داری بہت زیادہ دیں اور اس کا کوئی حق نہ رکھیں، کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ، تو کام تو نہیں چلے گا۔ جتنی آپ نے اس کو ذمہ داری دی ہے اتنی اتھارٹی بھی دیں، اتنے اس کے رائٹس بھی ہونے چاہیے، اتنا اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ عورتوں کے لیے اتنے ہی حقوق ہیں جتنی ان کی ذمہ داری ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست حکمت۔ یہ آیت بڑی اوکھی ہضم ہوتی ہے، بالخصوص عورتوں کو اور کچھ ہمارے فیمنسٹ سو کالڈ انٹلیکچوئلز کو، جو جینڈر ایکویلٹی کے نام پر women is not a woman, she is a human، dignity and honor in terms of being human they share, both of them, it's okay, no problem، but لیکن دونوں کو پیرالل لا کے کھڑا کر دینا۔ اچھا یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے، عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن کس ڈومین میں؟ یہ سمجھ لیجئے، شرف انسانیت میں۔ کس میں؟ شرف انسانیت میں دونوں برابر ہیں، وہ بھی انسان، وہ بھی انسان۔ اگر حضرت ابو بکر نیکیاں کما کر، اچھائیاں کر کے صدیق کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں تو حضرت خدیجہ بھی نیکیاں کر کے صدیقہ کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں۔ کسب حسنات میں بھی دونوں ایک ہی رتبے پہ پہنچ سکتے ہیں، برابر، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب تمدن کی بنیاد پڑتی ہے، جب ایک خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے، جب یہ دونوں، اچھا یہاں بھی تھوڑی میں سمجھا دوں، ایک ہے انسانی زندگی، ایک ہے انسانی تمدن۔ انسانی زندگی، اس کی سب سے بنیادی ضرورت، سب سے بنیادی مسئلہ وہی ہے جو مادی ہے، جانوروں کا۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے، پیاس لگی ہے، پانی پیا، وہ جو جانوروں کا ہے۔ انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ یہی ہے، اسی طرح، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، آپس میں جڑ جاتے ہیں، تو انسانی تمدن کی بنیاد پڑتی ہے۔ کس کی؟ انسانی تمدن وجود میں آتا ہے۔ انسانی تمدن کا سب سے بڑا مسئلہ شہوت ہے۔ کیا؟ شہوت۔ اس کو اللہ رب العزت نے فری نہیں رکھا، فری سیکس نہیں ہے، آج کل ٹرم بولی جاتی ہے فری سیکس۔ اندازہ کیجئے کس قدر ظلم ہے اس انسانی۔ اگر آپ فری سیکس کا تصور کریں، کوئی خاندان بچتا ہے؟ ہاں جی،
اللہ رب العزت نے اس انسانی تمدن کے سب سے بڑی بنیادی مسئلے کو کتنی خوبصورت ڈائمنشن دی ہے کہ شادی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بیوی اس مرد کی ہے، یہ مرد یہ شوہر ہے اس بیوی کا، تاکہ ایک انسٹیٹیوشن آف فیملی بن جائے اور لوگوں کے اندر ایک نسل، ایک پہچان قائم ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ نہیں تو پھر وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے جرمینک کنٹریز ہیں، اسکینڈینیوین یا موسٹلی ویسٹرن کنٹریز، ان میں تھوڑا ذرا یہ اس کا اتنا دھیان نہیں رکھا گیا۔ آج کل تو ریشو پروپورشن کہاں چلا گیا، یہ تو بل کلنٹن نے کہا تھا اپنی اس اسپیچ کے اندر، وہ جب بنا تھا آج سے تقریباً آلموسٹ 2 decades ago، اس نے کہا تھا کہ بہت جلد امریکہ کی more than half of the population would be consisting of those born without wedlocks، کہ آدھی سے زیادہ بہت جلد امریکہ کی آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہوگی ویڈ لاک کے بغیر، سنگل پیرنٹ فیملیز، they know only the name of their mother, they don't know who's the father. No, they don't even have the slightest idea. Nowadays, let me tell you، آج کل ایک مہم چل رہی ہے ایک کہ بھائی ہر شخص کا حق ہے کہ اسے اس کا باپ کا پتہ ہو۔ اب وہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں وہاں جنہیں ان کا ماں بیچاری، اس نے تو ڈیلیور کیا نا ہاسپٹل، اس کا تو نام لکھ لیں گے، لیکن اس نالائق کا کیا پتا کون تھا، ماں تو ہاسپٹل میں آ گئی، وہ جس نے ڈیلیور کیا اس کا تو نام درج ہو گیا نا، یہ اس کا بیٹا ہے، تو باپ کون تھا نہیں پتا۔ یہ ہوگا پھر اگر آپ اس اسلام کے دیے ہوئے اصول۔ اچھا، جب آپ نے تمدن کی بنیاد ڈالی، ایک مرد ایک عورت شادی سے پہلے دونوں برابر ہیں، جیسے ہی شادی کے بندھن میں بندھ گئے اب دونوں برابر۔ بڑی واضح سی بات ہے یار، کوئی بھی ادارہ نہیں چلتا کہ جس میں دونوں ہی ہیڈ ہوں برابر ایک ہی جیسے، وہ ادارہ نہیں چلتا۔ کوئی ایک مثال تو دو یار، اس دنیا میں کہیں کوئی ایسا ادارہ ہو کہ برابر اتھارٹی کے 2 ہیڈز ہوں، کہاں ہوتا ہے ایسے؟ ہیڈ تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے نیچے ڈپٹی آپ ڈائریکٹرز جتنے مرضی رکھ لیں بھائی، یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ انسان کو سمجھنے کے لیے کوئی اتنی زیادہ برین سٹارمنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اب وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے اوپر ایک درجہ ہے، ایک فوقیت ہے۔ اور پیچھے آ گیا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے گھر والے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ برابری نہیں ہے، عورت کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے، اگر اس کا گھر والا عدت کے دوران اسے دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو عورت انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر عدت گزر گئی تو اب اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے، اب اگر وہ دوبارہ عورت کہہ سکتی ہے نہیں میں اب نہیں شادی کر سکتی، پھر تو نکاح ثانی ہوگا۔ لیکن یہ بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہ زن و مرد کے اندر مساوات اسلام میں صرف شرف انسانیت میں ہے۔ جیسے ہی عورت بیوی بنے گی اس کے حقوق اس طرح کے نہیں ہیں، اور اس میں کو اللہ نے زیادتی نہیں کی، بڑا ریشو پروپورشن رکھا ہے۔ میں بتا چکا، یہ آیت آ گئی، جتنی ان کو ذمہ داریاں دی ہیں اتنے ان کے حقوق رکھے، زیادتی نہیں کی، بیلنس ہے، بس سمجھنے کیا۔ اچھا، ہوا کیا ہے کہ یہاں مغرب کا ایجنڈا کیوں چل جاتا ہے ہمارے اس سوسائٹی میں، وہ کیوں عورتیں نکل آتی ہیں کچھ، یا کیوں انہیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو وہ حقوق بھی نہیں دیے جو اسلام دیتا ہے۔ ہم نے اپنی سوسائٹیز میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام۔ کیوں نہیں دیا؟ ہم کون ہیں؟ 4 5 6 7 generations back we guys were Hindus man، نا ہم کون تھے؟ ہندو تھے۔ 7 8 نسلیں چاہے کچھ وہ اسی طرح ہوگا، کچھ نسلیں پیچھے چلے جاؤ، اب اسلام تو ہم نے قبول کر لیا، ہماری تربیت تو نہیں ہوئی، اسلام کو اپنایا تو نہیں، پورا کوڈ آف کنڈکٹ اسلام کا تو نہیں نا، ہم تھے تو ہندوانہ رسمیں، وہ ایک پس منظر ہانٹ کرتا ہمارے ذہنوں کو مسلسل، وہی چیزیں۔ اور ہندوؤں میں کیا تھا؟ عورت کا تو عورت پاؤں کی جوتی تھی، عورت کو وراثت میں تو چھوڑو، اس کا گھر والا مر گیا اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، ستی ہو جانا چاہیے، اسے جلا دو اسے، بس اس کی زندگی بھی باقی نہیں ہونی چاہیے اگر گھر والا مر۔ ان کے یہاں تو یہ تھا، ہم بھی وہی تھے۔ اگر ہم عورت کو وہ حقوق دیتے جو اسلام دیتا ہے تو یہ مغربی یہ خوشنما نعرے جو آج کل آپ سنتے ہیں ہے عورت مارچ پہ، یہ نہ ہوتے۔
ہم نے بھی تھوڑی غلط چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے راہ ملی ہے ایسی سوچ کو، ایسی اپروچ کو، کہ وہ بہرحال پھل پھول پھیل گئی۔ جی، الطلاق مرتان، طلاقیں دو دفعہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے طلاق دی، پھر آپ کے پاس رجوع کی عدت ہے، پھر آپ نے طلاق دی دوسری دفعہ، پھر بھی آپ کے پاس رجوع کی ایک عدت ہے، ڈیوریشن ہے 3 ماہ کا۔ ان دونوں کو کہتے ہیں طلاق رجعی، طلاق رجعی، کہ جن کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو 2 طلاقیں ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر اس کے بعد یا تو روک لو انہیں اپنے گھر میں اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا پھر انہیں چھوڑ دو، وہ بھی خوبی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو ان سے، مما آتیتموہن، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہو، شیئن، کچھ بھی، تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان سے کچھ بھی لینا جو تم نے انہیں حق مہر میں دیا ہو۔ تم نے طلاق دے دی ہے، 2 طلاقیں دی ہیں یا 1 دی ہے، تو روکنا ہے روک لو، چھوڑنا ہے چھوڑ دو، اور اگر چھوڑ رہے ہو تو جو حق مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی آپ واپس نہیں لے سکتے، جائز ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے اگر تم نے احداہن قنطارا، سونے چاندی کے ڈھیر دیے ہوں تو بھی واپس نہیں لے سکتے اگر تم چھوڑ رہے ہو۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں اگر یہ ہے کہ وہ دونوں اس بات سے اندیشہ ہو ان کو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی وہ دونوں اگر یہ بات محسوس کریں کہ بھئی دیکھو ہم اگر اسی طرح فیملی کو چلاتے رہے تو ہمارے مزاج میں وہ موافقت اور مطابقت نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کو صحیح طور پہ لے کے چلو، بہتر ہے علیحدہ ہو جائے۔ مرد طلاق دے گا تو کچھ بھی نہیں اس کو واپس لے سکتا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، کہ عورت ہی اس کو کچھ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑوا لے۔ فی مفتدت بہ، فدیہ دے کر، یہاں سمجھ لیں ایک چیز، ایک ہے مرد کا طلاق دینا، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی۔ مرد طلاق دے سکتا ہے جہاں پر چاہے، جس وقت چاہے، وہ غلطی کرے گا، زیادتی کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ دنیا میں بہرحال اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، کاغذ پہ لکھ کر دے دے، غصے میں آ کر بول جائے یا اور کوئی انداز اپنا لے، لیکن عورت طلاق دے، عورت طلاق لے سکتی ہے، اسے کہتے ہیں خلا۔ لیکن وہ خلا یہ نہیں ہے کہ مرد کو کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق لے، دفع ہو جاؤ بس آگے میں نہ، اس طرح کوئی، وہ اسے یا تو عدالت جانا پڑے گا کہ مجھے اس بندے سے علیحدگی چاہیے، خلا چاہیے، بتائے گی یہ، یا پھر اپنے بڑوں کو بیچ میں لائے گی۔ یہ مسائل ہیں، دیکھیے فرق ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے جب جائے، لیکن عورت طلاق لے سکتی ہے، لیکن وقت کا قاضی یا تو اس کی سپورٹ کرے گا یا اس کے اولیاء جو ولی ہیں، سرپرست ہیں، بڑے بیٹھیں گے تو وہ معاملہ ہوگا۔ لیکن عورت اگر خلا لے گی تو جو اس نے حق مہر لے رکھا ہے اس میں سے اسے کچھ واپس کرنا پڑے گا، یہ ہوا۔ مرد دے گا تو اس کو تو کچھ نہیں لینا، عورت اگر اپنے جہاں اسے پھر فدیہ کچھ دینا پڑے گا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے 10 لاکھ تم نے دیا تھا، 5 لاکھ میں دے رہی ہوں، بس ٹھیک ہے تم واپس لے لو اور ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چل سکتے، ہماری ذہنی مناسبت ہی نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان کو پھلانگو مت، تعتدو، ان کو کراس مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا یہی تو ظالم ہے۔ پیچھے آیا ہے روزے کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں کہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں رہے فلا تعتدوها، پھلانگو مت، کیونکہ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں مرد بڑے دھڑلے سے کر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جب اپنے غیظ اور غضب میں آتا ہے تو وہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہاں اس لیے فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر پھر تیسری طلاق دے دو اس کو، پہلے کتنی طلاقوں کی بات ہوئی ہے؟ 2 طلاقوں کی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق اس کو دے دی جائے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر وہ عورت جائز نہیں ہے اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ پھر کسی اور مرد سے شادی کر لے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ، کہ ایک مرد نے
3 طلاقیں دے دیں ایک عورت کو اور اب طلاق مغلظ ہو گئی، اب وہ عورت اس مرد پر حرام، اب ہوگا یہ کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے گی، ٹھیک ہے جناب، اور اسے پھر وہ ایک اور آگے آ جائے گی کہ وہ دوسرا جس سے اب اس نے شادی کی پھر وہ اسے کہیں طلاق دے دے تو دوبارہ اگر وہ چاہیں تو پھر وہ شادی اپنے سابقہ گھر والے سے کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو حلالہ ہمارے ہاں مشہور رہا ہے کانٹریکٹ پہ، حلالہ مولوی ہم نے دیکھے نہیں ہیں، میں نے بھی، یہ سیدھی بات ہے، ہمیں بندہ جھوٹ بولے لیکن سنی سنائی باتیں ہیں، یہ ہم نے ادھر ادھر سے کافی سنا ہے کہ حلالہ مولوی ہوتے ہیں، ہر شہروں میں کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں نے آج تک یہ نہ کوئی ایسا مولوی دیکھا ہے نہ کوئی ایسا، لیکن اللہ جانے، اللہ کرے یہ صرف باتیں ہوں، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ تا نہ باشد چیز کے مردم نہ گوین چیز ہا، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بات ہو نہیں اور لوگ ہمیں بات بڑھا دے، کچھ نہ کچھ ہوگا تھوڑا بہت، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، لعنت ہے ایسا کرنے والے پر، یہ نہیں ہے جائز کہ آپ کانٹریکٹ پہ شادی کریں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر رہی ہوں، ایک رات ایک ہفتہ بس تم نے پھر مجھے طلاق دے دینی ہے، ایسی کوئی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ جی متا تو وہ دوسری چیز ہے، اس کو نہ اس طرف زیر بحث لائیں، ہاں وہ ایک اور چیز ہے، وہ نے کہا وہ متا تو ہماری ڈومین میں نہیں ہے، وہ فقہ جعفریہ کی ڈومین۔ جی سر۔ ہاں ہاں یہ نہیں ہے سر، اس میں فرق واضح کر دیتا ہوں، اس میں فرق ہے فقہ اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث اور باقی حنفی حضرات کا۔ اہل حدیث مسلک وہ فالو کرتے ہیں امام ابن تیمیہ کی رائے کو، اور ان کی رائے یہ ہے کہ آپ نے اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں تو وہ 3 کنسیڈر نہیں ہوتی، 1 کنسیڈر ہوتی ہے۔ فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ آپ نے اگر 3 دے دی ہیں تو وہ تینوں کنسیڈر ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے 3 طلاق کہہ دی تو وہ عورت آپ پہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اہل حدیثوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے تم نے 3 لکھی تھیں، ایک مجلس میں لکھی تھیں، وہ 3 نہیں ہیں، وہ 1 ہیں، تم اب رجوع کر سکتے۔ اس میں تو کلیئر تینوں باتیں، اس میں ان کا کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 3 کے بعد نہیں ہو سکتا، وہ بھی یہی کہتے ہیں 3 کے بعد نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں صلح کے بعد، صلح کے بعد آپ نے 3 ماہ ڈیوریشن تھی صلح کرنے کی، ہاں نہیں کر سکتا، میں وہی بتا رہا ہوں، فقہ حنفیہ کے نزدیک نہیں ہو سکتی وہ عورت حرام۔ ہاں قرآن میں یہ، اب اس میں یہ ہے کہ 3 ہو گئی آپ کی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاقیں دے دیں، آپ نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا، وہ 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اب مسلک اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ یہ سمجھنے میں تھوڑا فرق ہے، یہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں اس نے دی ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی پیپر پہ لکھ کے دے دی ہیں 3 طلاقیں، تو یہ 3 کنسیڈر نہیں ہوگی، یہ ان کا فقہی اختلاف ہے، لیکن طلاقیں 3 وہ ہو چکی۔ جی 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 وہ طلاقیں ہو گئیں، اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، ایک ہی بچا ہوا، اب اگر دے دی تو ختم۔ ہاں وہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے چانس پھر شروع ہو جائیں ساتھ، وہ نہیں ایسا۔ ہاں وہ تینوں چانس ختم کر، آگے چلیں سر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ بندہ بھی جس سے اب اس نے شادی کی ہے وہ بھی اسے طلاق دے دے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، جو سابقہ گھر والا اور یہ، ان یتراجع، کہ وہ پھر آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں اب یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، وہ واضح کرتا ہے، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر ان کی عدت بھی پوری ہو جائے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ،
یا پھر ان کو چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، دیکھو ان کو اس لیے نہ روک لو، اس لیے نہ ان سے رجوع کرو کہ اچھا ٹھہرو ابھی غصہ اترا نہیں، اس کو اچھا خاصا کیا پہلے، اب جب اس کی عدت ختم ہو رہی ہے تو ابھی بھی شاید کوئی دل میں وٹ ہے، نہیں نہیں رجوع کر کے میں ذرا اس کو اور تھوڑا بتاتا ہوں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو ضرر پہنچاؤ، لِتَعْتَدُوا کہ زیادتی کرو، تم ایسے نہ ہو۔ دیکھو لا تو لا ہوتا ہے، قانون قانون ہوتا ہے، اور کوئی لا ایسا نہیں ہے جس میں فلاں نہ ہو، لا ہمیشہ فلاں کے ساتھ رہتا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو قانون تو ٹھیک ہے، قانون تمہیں اجازت دے رہا ہے، تمہاری نیت خراب ہے لیکن تم قانون کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، یہاں پر بھی تم روک رہے ہو، کیوں؟ نقصان پہنچانے کے لیے۔ دیکھو قانون میں تو بہرحال موجود ہے، کوئی روک نہیں سکتا تمہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے تقویٰ، تقویٰ دل کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، نیت صاف ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے قانون کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے کتاب میں سے تم پر نازل کر دیا، والحکمہ، اور حکمت میں سے، یعظکم بھی، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنا مدت کو پہنچ جائیں، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر اب تم آڑے مت آؤ، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے گھر والوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں بھلائی کے ساتھ۔ دیکھو عورتوں کو طلاق ہو گئی اور اب وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اپنے سابقہ گھر والوں سے، یا ویسے ہی آپ نے رجوع کیا، رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، اب پھر آپ اس بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے طلاق دے دی تھی اور رجوع کرنے کی عدت بھی گزر گئی، لیکن بعد میں پھر خیال آیا 6 ماہ بعد جا کے کہ یار مسئلہ ٹھیک تھا، اچھا تھا، ادھر سے بھی کچھ بے وڈیروں نے بیچ میں پڑھ کچھ دوبارہ چیزیں صحیح کروا دی، اب نکاح ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا۔ ابھی طلاق مغلظ نہیں ہوئی، چانس تھا اس کے پاس، اس نے اویل نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو اب وہ دوبارہ اس عورت کے پاس جا سکتا ہے، لیکن دوسرے نکاح کے ساتھ۔ اب وہ نکاح کر لیں اگر عورت اور مرد آپس میں راضی ہو کر، تو تم آڑے مت آؤ۔ یہ باپ اور بھائی یہ لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار کے، نہیں اب ہم نہیں کرنے دیں گے، وہ اتنا نالائق انسان تھا، اس نے بدماش نے یہ کیا یہ کیا، یہ تم آڑے مت آؤ اگر وہ آپس میں کرنا چاہیں تو۔ ذالک یوعظ، یہ وہ تو اب وہ کسی اور صورت ہے، اب وہ بہت ہی مطلب ریئر کیسز۔ جی آن لائن سوال، جی بولیں کیا سوال؟ جی عورتیں لے سکتی ہیں خلا، صرف اس بنیاد پر بھی لے سکتی ہیں کہ مجھے یہ بندہ پسند نہیں، صرف اس بنیاد پر بھی عورت خلا لے سکتی ہے۔ بڑی مشہور یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ایک مجھے اب نام بھول گیا اس صحابی کا، ان کے ساتھ ایک عورت نے کہا کہ جی مجھے اس سے علیحدگی اختیار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو سوچ لو، اس نے کہا نہیں جی مجھے اس سے طلاق ہی چاہیے، علیحدگی کروائیں میری۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا چلو ایک رات صبر کرو۔ ایک رات اللہ کے رسول نے اسے کہا تم وہاں گزارو، مرد سے کہا تم علیحدہ رات گزارو، اور عورت کو رات گزارنے کے لیے جہاں کہا وہ جگہ تھی جہاں جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں، ساتھ اس کی حواشت، تو رات اس نے عورت نے وہاں گزاری۔ تو صبح پھر جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جی آپ لوگوں کی ابھی بھی وہی رائے ہے؟ اس عورت نے کہا جی میں نے رات میں نے بڑی پرسکون گزاری۔ تو آپ نے کہا بھائی اب علیحدہ کر دو اس کے تو صرف اس بنیاد پہ کہ عورت کہہ دے مجھے یہ مرد پسند نہیں ہے، وہ خلا لے سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے چلیں جی، ذالک یوعظ بہ، یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس کو کہ جو ایمان لایا ہو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور جو مائیں ہیں یہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے۔ بات ہو رہی ہے ان عورتوں کی جنہیں طلاق ہو گئی ہو، طلاق ہو گئی، اب گھر والا کہیں اور ہے، وہ کہیں اور ہے، لیکن بچے تو ہیں نا، بیٹا تو ہے نا، اب اس کو دودھ پلانا ہے، تو وہ دودھ عورت پلائے، اگر گھر والا پلوانا چاہتا ہے تو وہ 2 سال پورے کرے۔ مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل۔ لمن ارادہ، اس شخص کے لیے کہ جو ارادہ کر لے ان یتم الرضاع، رضاعت پوری کروانے کا، رضاعت تمام کر، رضاعت 2 سال ہے، 2 سال پوری وہ پلوانا چاہتا ہے تو عورتیں پلائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، اور وہ جو شوہر ہے، مولود کا جو باپ ہے، اس پر ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کہ وہ اس عورت کو جسے طلاق دے دی اسے رزق بھی پہنچائے اور اس کا کپڑا بھی پہنچائے، بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز میں، جتنی اس کی انکم ہے اسی کے حساب سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت کھاتا پیتا ہو اور نوکرانی ہو جتنا اس کو نان نفقہ دے دے دودھ پلائی کے بدلے میں، ایسا نہیں ہے، معروف انداز میں۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو مکلف نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی حیثیت، اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے، نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ ہونا چاہیے معاملہ۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر گھر والا فوت ہو گیا ہے تو جو بچے کا وارث ہوگا اس پر بھی یہی چیز ہے، اسی طرح وہ بھی نان نفقہ ادا کرے گا اس عورت کو جسے طلاق ہو گئی اور وہ دودھ پلا رہی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اس کو جو ہے نا آپ دودھ پلائیں اور اس کے بدلے میں وہ 2 سال اس کو نان نفقہ دے گا، اس کا کھانا پینا، اس کا خرچہ، اس کے کپڑے پہننے، یہ چیزیں ساری دے گا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، آپس میں رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور مشاورت کے ساتھ، تو فلا جناح علیہما، کوئی ان پہ جو حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو اپنے ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنے اولاد کو دودھ پلواؤ گے کسی اور دایا سے، تو فلا جناح علیکم، پھر بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم نے اگر انتظام کیا ہے کسی اور سے دودھ پلوانے کا تو بھی ٹھیک ہے۔ فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اس وقت کہ جب تم دے چکو جو بھی تم نے ان کو دینا ہے بھلائی کے ساتھ۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ اچھا آپ لوگ ایک چیز تو نوٹ کریں، کتنی بار بار اللہ کہہ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، دیکھو اللہ کے علم میں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے تمام اعمال دیکھ رہا ہے۔ کتنی اہم چیزیں ہیں، ان کو سمجھیے، کتنا ڈیٹیلڈ اللہ بحث کر رہے ہیں۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ خاندان سے بنتا ہے۔ خاندان کس سے بنتا ہے؟ یہ میاں بیوی کے راز شادی کے بندھن میں بندھنے سے۔ خاندان مضبوط، معاشرہ مضبوط۔ معاشرہ کب کمزور ہوتا ہے؟ جب گھر کمزور ہوتا ہے۔ آج معاشرہ کیوں ٹوٹا ہوا ہے، کیوں بکھرا ہوا ہے؟ گھروں میں سکون نہیں ہے، گھر مضبوط نہیں ہے۔ آپ کے ملک پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ یا 20 کروڑ، چلیں 20 کروڑ کر لیں، اور ہر گھر کے آپ 5 فرد لیں تو کتنے کروڑ خاندان ہو گئے؟ 4 کروڑ ہوئے کہ نہیں؟ یہ 4 کروڑ گھرانے ہیں، یہ 4 کروڑ خاندان ہیں، یہ جن کی آبادی 20 کروڑ ہوئی۔ یہ خاندانوں کے اندر وہ نہیں ہے، انٹیگریٹی نہیں ہے، سالمیت نہیں ہے، ڈس انٹیگریٹڈ فیملیز ہیں۔ اس لیے اللہ اتنے مفصل قانون دے رہا ہے، اتنی طویل بحثیں کر رہا ہے اللہ کہ میاں بیوی کیسے رہے، میاں بیوی۔ یہ آئلی نظام ہے، صرف آئلی نظام، جس پر اتنی ڈیٹیلڈ اللہ نے ڈسکشن کی، اور کوئی ایسا نظام نہیں۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور پھر وہ بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ بیویاں پھر انتظار کریں، اپنے نفسوں کو روک کے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ گھر والا فوت ہو گیا تو وہ آگے شادی نہیں کریں گی، 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی یہ مدت پوری ہو جائے 4 مہینے 10 دن، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو کوئی بھی کریں وہ اپنے نفسوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، جو آگے شادی کرنا چاہے اچھے انداز میں، شرعی قانون کے مطابق، قواعد کے مطابق، کوئی حرج نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، خبردار ہے اسے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کو پیغام پہنچاؤ نکاح کا، اشارتن کنایتن۔ یہ ایک بات ہو رہی ہے ان عورتوں کی جن کے گھر والے فوت ہو جائیں، جو بیوائیں ہیں، تمہیں پتہ ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، معاشرے میں موجود ہے، تم کوئی تھوڑا دلی میلان رکھتے ہو اس کے بارے میں، یا کوئی اور تمہیں تو چیز ہے ایسی،
تو اشارتاً کنایتاً تم انہیں پیغام پہنچا سکتے ہو، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں میں ہی اسے چھپا کے رکھو، اللہ کو علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے تم ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی، علم اللہ، اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن کہ تمہیں ان کا خیال تو آئے گا، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن دیکھو خفیہ معاہدے نہیں کرنے، خفیہ معاہدے، قول و قرار نہیں کرنا، علیحدہ چھپ چھپ کے وعدے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں بھلی بات معروف بات کہو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی بات بھی پکی نہ کرو، ابھی وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنی عدت میں اور آپ لوگ پہلے گرا پکی کر رہے ہو نکاح کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ جو شرعی کتاب ہے، شرعی مدت ہے، وہ اپنی اس کو اجل کو پہنچ جائے۔ شرعی قانون، کتاب سے مراد کیا؟ شرعی قانون، وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ شرعی قانون کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، جب تک یہ پورا نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کی گرہ نہ باندھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے لیکن بردبار ہے، فوری پکڑتا نہیں ہے، تحمل والا ہے۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے حرج کوئی تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ایسی عورتوں کو ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا بھی نہیں ہے، مقاربت نہیں کی ان کے ساتھ، او تفرضوا لہن فریضہ، نہ ہی تم نے ان کا کوئی حق مہر مقرر کیا، ایسی عورتوں کو اگر تم طلاق دو، یہ ان کیسوں میں ہو جاتا ہے جیسے آپ بچپن میں نہیں نکاح ہو گئے جناب، بچہ چھوٹا ہے، بچی چھوٹی ہے، نکاح کر لیتے ہیں جناب، اور میں رشتہ دار، اب وہ بڑے ہو گئے، ان کا نہیں بنا اس طرح کا سلسلہ، تو نہ تو تم نے ابھی ان کو چھوا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی حق مہر مقرر کیا ہے، تو تم پر کوئی حرج نہیں، تم ایسوں کو طلاق دے دو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ دنیاوی مال و متاع دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے وہ اپنے حساب سے دے دے، جو تنگ دست ہے وہ اپنے حساب سے دے، کچھ نہ کچھ دنیاوی، آخر اتنا عرصہ تمہارے نام کے ساتھ وہ منسوب رہی ہے، کچھ نہ کچھ دے دلا دو۔ متاعا بالمعروف، یا بھلے انداز میں، حقا علی المحسنین، لازم ہے یہ نیکوکاروں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن تم نے کوئی حق مہر مقرر کر دیا تھا ان کا، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پھر آدھا دے دو جو تم نے مقرر کیا، جو طے کیا۔ الا ان یعفون، ہاں اگر یہ کہ وہ معاف کر دیں عورتیں کہ چل بھائی ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں لینا آپ سے، یا پھر او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ نکاح کی گرہ کون کھول سکتا ہے؟ طلاق کون دے سکتا ہے؟ مرد دے سکتا ہے۔ یا وہ معاف کر دیں یا تم معاف کر دو، تم ہی دے دو سارا جو مقرر کیا تھا۔ وان تعفو، اور تم پورا دے دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک فضل کو بھولو مت، اللہ نے تمہیں فضیلت دی کہ نہیں دی عورتوں پر، تو تم بڑے کا یہ اس کو یہی بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ بڑے ہونے کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، یا دوسرا ترجمہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کرنا بھولو مت۔ جی، مرد نے جو طے کیا تھا سارا دے دے، یہ پورا کرنا، ہاں یہ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا پورا دے دے، وہ یہ نہ کہے کہ آدھا میرا واپس کرو اور آدھا تمہیں دوں گا، بائی لا تو یہی ہے کہ آدھا اس نے دینا ہے، ہاں وہ پورا دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھنے والا۔ حافظوا علی الصلوات، محافظت کرو اپنی نمازوں پر، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز وسطیٰ کی۔ اس میں بڑے اقوال ہیں لیکن اس میں زیادہ یہی بات راجح ہے کہ نماز عصر مراد ہے۔ یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کا تمہیں ذہن میں رہنا چاہیے، اور اللہ کی یاد ذہن میں رکھنے کی سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ نماز ہے۔ نمازیں پڑھو کثرت سے، ان کی حفاظت کرو، اور بالخصوص نماز عصر کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور قیام کرو اللہ کے لیے قنوت کے ساتھ، جھک کے۔ دیکھو نماز میں آپ رکوع کرتے ہیں تو بھی جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی انتہا جھکنے کی، لیکن جب آپ نماز میں قیام بھی کریں تو بھی پتہ ہو کہ بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، قیام بھی ذرا قنوت کے ساتھ ہو، ذرا تھوڑا جھک کے ہو قیام بھی۔ ایک عاجزی آپ سارے جانتے ہیں، مالک کو اچھا لگتا ہے، ایم پی اے کے سامنے کسی بڑے کھڑے ہوتے ہیں وہ بن کے، کسی تو اللہ تو زیادہ لائق ہے اس کے سامنے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اپنی اذان تو
اچھا، فَإِنْ خِفْتُمْ اور فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا کہیں پیدل جا رہے ہو یا سوال جا رہے ہو تم، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جی اگر تم خوف کی حالت میں ہو، پیدل جا رہی ہو یا سوار ہو، تب بھی اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، جس حالت میں بھی تم ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ جی جلدی جلدی رکوع ختم کریں۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ وصیت کر جائے لازماً اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، کہ وہ اسے مال و متاع دیا جائے 1 سال تک، غیر اخراج، اور اسے گھر سے نکالا نہ جائے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے ایک آدمی، پہلے تو پولیگیمی تھی نا، لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے، تو اب ایک بندہ ہے اس کی بیویاں 4 ہیں لیکن اولاد اس کی ایک ہی بیوی سے ہے، تو مرنے کے بعد وراثت تو ساری بیٹا لے گا، تو وہ جو بیٹا اپنی ماں کا تو دھیان رکھے گا، جو باقی اس کے باپ کی بیویاں تھیں ان کا دھیان نہیں رکھا جائے گا، تو وہ مرنے والا لازماً اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائے۔ لیکن یہ آیت بھی وراثت کا قانون آنے سے پہلے کی ہے، اب ختم، اب یہ آیت بھی کیا ہوگی؟ منسوخ تصور ہوگی۔ ناسخ کیا چیز ہے؟ وہ جو وراثت کا قانون آ گیا۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، جو بھی وہ اپنے بارے میں کریں بھلائی کے ساتھ، واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو مطلقات ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے ان کو بھی آپ مال و متاع پہنچائیں معروف انداز میں، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر۔ دیکھیے مطلقہ جو عورت ہے اس کو آپ نے نان نفقہ دینا ہے، شوہر نے، گھر والے نے، جب تک اس کی عدت کا ڈیوریشن چل رہا ہے۔ جب عورت کی عدت ختم ہو گئی تو طلاق دینے والے مرد سے وہ عورت آزاد ہو گئی، بعد میں وہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ یہ 70s کی بات ہے، بڑا کیس مشہور ہوا تھا انڈیا کے اندر، شاہ بانو کیس، بیگم شاہ بانو کیس، جس میں ان کی عدالت نے یہ ورڈکٹ دیا تھا کہ یہ عورت اس کو ماہوار لازمن دے اس کا گھر والا جب تک وہ حیات ہے۔ تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ جناب دوبارہ درخواست ہم نہیں دے سکتے، ہم مسلمانوں کا تو جو قانون ہے وہ صرف عدت تک ہے، صرف جب تک عورت اپنی عدت میں بیٹھی ہے تب تک اس کو نان نفقہ دینا، عدت ختم ہو گئی اب میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، میں نے طلاق دے دی اس کو۔ تو اس پہ پھر بڑی ایجیٹیشن ہوئی تھی، اس پہ پھر مسلمان بڑے نکلے تھے کہ ہمارا جو قرآنک لا ہے، ہمارا جو فیملی لا ہے اسلام کے اندر طے شدہ، اس میں یہ مداخلت نہیں کریں، اس میں انڈین گورنمنٹ کو، کورٹ کو یہ اجازت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے جانے دی اپنی، بہت یہ 1985 میں آیا تھا غالباً اس کا فیصلہ، بہت عرصہ چلا تھا یہ کیس، اور بالآخر سلام ہے ان بھارتی مسلمانوں کو، انہوں نے یہ بالآخر بعد راجیو گاندھی نے پھر آخر گھٹنے ٹیک دیے اور انہوں نے یہ لا پاس کیا کہ بھارت کی کوئی بھی کورٹ انکلوڈنگ سپریم کورٹ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ جو مسلمانوں کے اپنے فیملی لاز ہیں ان کے اندر ایون سپریم کورٹ آف انڈیا ول ناٹ انٹروین۔ تو آگے جناب کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آگے 2 رکوع آ رہے ہیں پھر بنی اسرائیل کے بارے میں، اور یہ بنی اسرائیل کے غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے یہاں میں آپ کو، یہ بنی اسرائیل کے غزوہ بدر کا، اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کو ابھی غزوہ بدر پیش آنا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی کن چیزوں سے ابھی سابقہ ہونے والا ہے، تم سے پہلی امت کے ساتھ بھی یہ معاملات اس طرح ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت رکوع ہیں لیکن ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ ذکر پڑھیں گے۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم۔